السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں چوہے بلی کا کھیل شروع ہونے والا ہے، یہ ہو کیوں رہا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ چوہے بلی پر بات کر رہے ہیں ہم۔ ٹھیک، دیکھیے افسوسناک ہے کہ ہم اپنی پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں جی اور چوہوں کی بات کر رہے ہیں۔ جی، تو پارلیمنٹ میں موجود ہاں، پارلیمنٹ میں موجود چوہوں کی بات کر رہے ہیں، یہ زیادہ افسوسناک ہے۔ ویسے وہاں خود نعرے لگتے رہتے ہیں اکثر شیر شیر کے، لیکن بڑی یہ بری صورتحال ہے کہ وہاں اب چوہے جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ اب یہ حقیقی چوہے ہیں، جی ہے نا۔ لیکن یار مجھے یہ بتائیے کہ اس سے پہلے ہم نے جو جو چیزیں دیکھی ہیں، مطلب پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک عجیب و غریب سی بلی، لومڑی اور بلی کے درمیان کسی کوئی چیز تھی، وہ آ گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کی فوٹیج وائرل ہو رہی تھی۔ ایک عجیب مکھنچو سا جانور تھا وہ۔ اچھا، یہ جو مکھنچو ہے یہ بڑا مشکل سا لفظ ہے، اس سے خود بخود ایک امیج بن جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ ہم نے دیکھا تھا۔ اب اگر ہماری پارلیمان میں چوہے ہیں، حقیقی چوہے، جی اچھا حقیقی چوہوں سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ میں ان چوہوں کی بات نہیں کر رہا، ان چوہوں کی بات نہیں کر رہا جو بلوں میں ہوتے ہیں، نہیں، مطلب وہ چوہے جن کے پیچھے بلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں، ریٹس، اوکے، تو ہاں ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر چوہے ہیں تو ان کو پکڑنے کا کام ہو رہا ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے جو مذاق ہو رہا تھا، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو میں یہ سمجھتا ہوں بہت بہادر ہونا چاہیے۔ اچھا، مطلب ان کو پولیس والوں سے زیادہ بہادر ہونا چاہیے، ان کو فوجیوں سے زیادہ بہادر ہونا چاہیے، ان کو ججز سے زیادہ بہادر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ فیصلے کرتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں ملک آگے جا سکتا ہے یا نہ جا پائے، یہ وہ ہے۔ تو اس لیے ان کو بہت بہادر ہونا چاہیے۔ ملک آگے کرنے میں ایک رکاوٹ ہے چوہے، کیوں؟ دیکھیں، آپ حقیقی چوہوں پہ پھر آ رہے ہیں، حقیقی چوہوں کی بات کرنی، باقاعدہ طور پر چوہے کافی بڑی تعداد میں ہو گئے ہیں۔ ان کو پکڑنے کے لیے اب جو 12 لاکھ روپے کا غالباً فنڈ ہے، 12 لاکھ روپے کا وہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہماری بلڈنگ ہے پارلیمنٹ ہاؤس کی، اسی میں دونوں ایوان بھی ہیں، اس کا اپنا سیکریٹریٹ بھی ہے، مختلف دفاتر بھی ہیں، تو سبھی کچھ ہے، کانفرنس ہال وغیرہ سب ہے، صحافیوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہے، کیفیٹیریا بھی ہے، اور شاید اس کیفیٹیریا کے ہونے کی وجہ سے ہی یہاں پر چوہے بھی ہیں۔ پارلیمنٹ جس جگہ ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو مطلب پہاڑ ہیں اسلام آباد میں، سب کچھ ہے، اور گرینری بہت ہے، جنگل بہت ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ فیصل مسجد کے آس پاس دیکھیں، میں نے پارلیمنٹ ہاؤس جب گیا ہوں 2 سے 3 بار، رات میں جب ان سڑکوں سے آپ گزرے ہیں، اندر والی جو سڑکیں ہیں جو بالکل سامنے ہوتی ہے، تو رات میں کبھی کبھار وہاں پر سور بھی نظر آتے ہیں، جنگلی سور بھی نظر آتے ہیں۔ تو اسلام آباد کی وجہ سے ہے یہ۔ اب کمنگ بیک ٹو پارلیمنٹ کی چوہے، یہ پکڑ لیے جائیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یار یہ تو گھروں میں ہوتا ہے، دفتروں میں ہوتا ہے، چھوٹی موٹی دکانوں پہ ہوتا ہے کہ چوہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں کیفیٹیریا ہے، تو اگر صفائی کے بہترین انتظامات ہوں، پھر اس کے بعد ہائیجین کا بڑا خیال رکھا جاتا ہو، تو بہت کم چانس ہے کہ یہاں یہ پرابلم ہوگا۔ لیکن اگر ہماری پارلیمنٹ میں چوہے ہیں اس جگہ، یہ حال ہو گیا ہے، تو پھر آپ سوچیں گے کیا ہوگا۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ مسائل حل نہیں کر پا رہے، ہاں، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو چوہے ہیں پارلیمنٹ میں، یہ ان کو مارنے کا جو بل ہے 12 لاکھ روپے، یہ بھی ڈیوائیڈ ہوگا، اور ڈیوائیڈ ہونے کے بعد بجلی کے بلوں میں آئے گا چوہے پکڑو بل، تو ہے نا، اس کے بھی ٹیکسز ہوں گے جس طرح پی ٹی وی والے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اگر کسی کے بل پر آ بھی گئے تو یہ 0.00 سم تھنگ کے چارجز ہوں گے، کیونکہ یہ 12 لاکھ کا فنڈ ہے اور ہم 24-25 کروڑ ہیں، تو اس لیے بہت تھوڑے ہوں گے۔ اتنا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں اپنے پارلیمنٹیرینز کے لیے کہ ان کے چوہے ہم جو ہے پکڑ سکیں۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA نے پارلیمنٹ ہاؤس میں چوہوں کے خاتمے کے لیے مختلف طریقہ کار پر اثر نہ ہونے کے باعث شکاری بلیوں کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ CDA کی جانب سے چوہوں کے خاتمے کے لیے 12 لاکھ روپے کا بجٹ بھی مختص کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت چوہے کھانے والی شکاری بلیوں کی خدمات لی جائیں گی، اور چوہے پکڑنے کے لیے جالی لگی خصوصی کھڑکیاں بھی لگائی جائیں گی۔ پھر بلیاں کون پکڑے گا اس کے بعد؟ بلیوں کو پکڑنے کے لیے خدمات نہیں یافتہ ہوں گی نا۔ اچھا۔ اور ترجمان قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ چوہوں کے خاتمے کے لیے کارروائی CDA کرے گی۔ CDA چوہے پکڑنے کے لیے نجی شعبے کی بھی خدمات حاصل کرے گی،
اور یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ برس قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اراکین نے پارلیمنٹ لاجز میں بھی چوہوں اور مچھروں کی بہتات کی شکایت کی تھی. ٹھیک، تو بڑی کوئی نان سیریس لگتا ہے موضوع، لیکن اس لیے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کی جائے کہ ہماری پارلیمان ہے. ٹھیک ہے نا، میں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں جس چیز کو دیکھیں آپ کو بگاڑ نظر آتا ہے. جو چیز اٹھا لیں آپ کو ہر چیز میں بگاڑ نظر آئے گا. کل میں ایک صحافی کو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے تمام مسائل حل کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں فری کی ہوئی نا یہ ختم کر دیں، اور یہ جو پریویلیجز ہیں یہ بھی ختم کر دیں کہ کون لائن میں لگے گا کون نہیں لگے گا، کس کو پرائرٹی ہوگی، یہ ختم کر دیں. پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. میں بڑا حیران تھا، لیکن پھر اس کے بعد میں نے ذرا سا غور کیا. آپ فری بجلی ختم کر دیں، ٹھیک ہے، تو جب یہ وزیروں کو بجلی کے بل دینا پڑیں گے نا، یہ جج صاحبان کو بجلی کے بل دینا پڑیں گے، تو یہ عوام کے لیے فیصلے کریں گے، قانون سازی وغیرہ ہوگی، کوئی ڈھنگ کے فیصلے ہوں گے، اور یہ جو بڑے بڑے مل اونر اور یہ آئی پی پی سے پیسے لوٹنے والے ہیں یہ رک جائیں گے. پھر اسی طرح سے آپ فری علاج ان لوگوں کا بیرون ملک ہوتا ہے وہ بند کر دیں، تو یہ سرکاری اسپتالوں میں جائیں گے. تو جو سرکاری اسپتالوں کا حال ہے وہ حال خود بخود یہ بہتر کروائیں گے، کیونکہ انہیں وہیں علاج کروانا پڑے گا. تو سرکاری اسپتال بھی بہتر ہوئیں گے. یہ اپنے بچوں کو بھیجیں گے جب گورنمنٹ اسکول میں، سرکاری کالج میں، تو میرا بچہ یہاں جائے گا، پھر یہ اس کو بہتر کریں گے. پھر یہ جب سرکاری دفاتر میں جائیں گے اور وہاں لائن میں لگنا پڑے گا اور ان کی پریویلیجز وزیر ہونے والی ختم ہوں گی، تو وہ جو سسٹم ہے وہ سسٹم خود بخود کام کرنا شروع کر دے گا. تو آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ فری چیزیں ختم کرنے میں ہے. یہ جو چوہے ہیں یہ ظاہر ہے کہ پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. 12 لاکھ جتنے چوہے ہوں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ 12 لاکھ شاید کم پڑیں گے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی بلڈنگ ہے. اس بہت بڑی بلڈنگ میں بہت بڑی تعداد میں چوہے ہوں گے. دونوں ایوانوں میں چوہے ہو سکتے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، سیکریٹریٹ میں اس کے چوہے ہو سکتے ہیں، کچن میں چوہے ہو سکتے ہیں، اس کے مختلف فلورز پر چوہے ہو سکتے ہیں، پریس گیلری میں صحافی جہاں بیٹھتے ہیں وہاں چوہے ہو سکتے ہیں. تو ان چوہوں کو پکڑنا تو بہت ضروری ہے. اور ان کے حقیقی چوہے، ٹھیک ہے، تو ان کو اور حقیقی چوہوں کو پکڑنا بہت ضروری ہے، ورنہ چوہے مر جائیں، کچھ ہو جائے تو وہ جو جس طرح کی جراثیم پھیلاتے ہیں، تعاون پھیل جاتا ہے. تعفن کے علاوہ تعاون پھیل جاتا ہے چوہوں کی وجہ سے، تو بڑی خوفناک بیماری ہے. جوتے چوری ہوئے تھے پارلیمنٹ. دیکھیے ہماری پارلیمنٹ میں تو جو ہو وہ کم ہے. ہماری پارلیمنٹ میں جوتے چوری ہو چکے ہیں، ہماری پارلیمنٹ میں جانور آ چکے ہیں، ہماری پارلیمنٹ، ہاں وہ جو میں مکھنچو کہہ رہا تھا، ہماری پارلیمنٹ میں چوہے ہو چکے ہیں. اور ہماری پارلیمنٹ میں آپ نے ابھی دیکھا پچھلے دنوں یہ بھی خبر چلی تھی کہ کوئی سگریٹ بھی پی رہا تھا. ہماری پارلیمنٹ میں لوگ شراب پی کر بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. ابھی گالیاں بھی دیتے ہیں، اور غلیظ گالیاں، خواتین تک کو گالیاں دے دیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اس پارلیمنٹ کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. تو اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اور پارلیمنٹ جو کہ خود لوگوں کے مسائل حل کرنے کی ضمانت دیتا ہے، پارلیمنٹ کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے. تو وہ آپ دیکھیے نا ان لوگوں کی ترجیح کیا ہے. یہ جب ترجیحات کا تعین انہی چیزوں سے ہوتا ہے نا، تو مجھے کبھی لگتا ہی نہیں کہ یہ سیریس ہے. ان کو اوپر سے وردی والوں کی طرف سے جو چیزیں آ جاتی ہیں ان پہ عمل درآمد کرتے ہیں، بس اور کیا کرتے ہیں. یہ طارق نتیم تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
شکریہ.